اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے یہ ہے 5واں درس ہمارا ختم ہوا تھا، جس کی یہ تمرینیں یہاں پہ حل کرنی ہے۔ 5ویں درس میں آپ کو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعل ماضی کا جو چوتھے اور 5ویں درس میں پورے میں دونوں میں درس میں فعل ماضی کے بارے میں بتایا تھا کہ فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، کس طریقے سے 14 بنتے ہیں، وہ ان میں ضمیر یعنی فاعل کی علامت کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا، بتایا تھا کہ فعل ماضی میں جو 14 صیغے بنتے ہیں وہ کس اعتبار سے بنتے ہیں۔ پھر انم اور انوری بیگم کیسے بنتے ہیں فہیم صاحب؟ ایسے بنتے ہیں وہ 14 صیغے، 14 شکل، 14 صورتیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فاعل، فعل ماضی کا فعل کا جو فاعل ہے یا تو سامنے موجود ہے یا سامنے موجود نہیں ہے، یا فاعل خود گفتگو کرنے والا ہے، متکلم ہے۔ تو اگر فاعل موجود نہیں ہے، اسے کہتے ہیں فاعل غائب، فعل غائب۔ غائب یا غائب کی پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ ایک منٹ رکیے، میں ذرا اس کو وہ کر دوں، پھر آپ میں توضیح دے دوں ایک دفعہ اور، تاکہ پھر سے بات ذہن میں آ جائے۔ بتایا تھا کہ فاعل یا تو حاضر ہے یا حاضر نہیں ہے۔ حاضر نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ غائب۔ یا فاعل حاضر ہے، انجام دینے والا، فعل کو انجام دینے والا یا تو حاضر ہے یا غائب۔ حاضر نہیں ہے تو غائب۔ اب غائب بھی یا تو وہ مذکر ہے، کیونکہ فاعل جو فعل کو انجام دے رہا ہے اور وہ موجود نہیں ہے یہاں پر، وہ غائب ہے، یا تو وہ مذکر ہے یا پھر وہ مؤنث ہے۔ اب مذکر بھی تو یا تو ایک ہے، وہ مذکر فعل کو انجام دینے والا جو موجود نہیں ہے وہ مذکر ہے، یا تو وہ ایک ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ مفرد۔ یا 2 ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ تثنیہ یا مثنی۔ یا 2 سے زیادہ ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ جمع۔ ایسے ہی مؤنث فاعل غائب ہے، یا تو وہ ایک ہے تو مفرد، 2 ہے تو وہی تثنیہ یا جمع۔ تو مفرد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث، ایسے کہیں گے۔ مفرد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، مفرد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ کتنے صیغے ہو گئے؟ یہ شکلیں ہو گئیں، 1 2 اور 3 4 5 اور ایک یہ 6 صورتیں ہوئیں غائب کی نہیں، خالی غائب کی 6 ہو گئیں۔ سیم ٹو سیم حاضر کی ہو جائیں گی، سیم ٹو سیم۔ مثلاً مذکر، حاضر فاعل یا حاضر ہے تو وہ مذکر ہے، یا تو مذکر بھی ہے تو یا تو 1 ہے یا 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے تو جمع، مفرد تثنیہ جمع۔ ایسے ہی مؤنث، حاضر جو فاعل ہے یا تو مؤنث ہے، ایسی اس کی 6۔ تو 6 صورتیں غائب کی بن گئی، 6 صورتیں حاضر کی بن گئی۔ کتنی ہو گئیں؟ پھر انم کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 12 صورتیں۔ اور 2 متکلم کی ہو گئیں، کیونکہ متکلم فاعل اگر خود کلام کرنے والا ہے تو یا تو وہ اکیلا ہے، پھر کام کی نسبت اپنے اکیلے کی طرف دے رہا ہے کہ میں نے مارا مثلا، تو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے نا مارنے کی، تو اسے کہتے ہیں متکلم وحدہ یا واحد متکلم۔ یا متکلم جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ کام کی نسبت دوسرے کے ساتھ اوروں کو بھی دے رہا ہے، جیسے ہم نے مارا تو مارنے کی نسبت اپنے ساتھ ساتھ اپنے پاس والوں کو بھی کے طرف بھی دے رہا ہے کہ ہم نے مارا، تو اسے کہتے ہیں جمع متکلم۔ کتنی ہو گئی؟ 12 اور 2 14 صورتیں بنتی ہیں۔ ایسے بنی تھی 14 صیغے۔ پھر یہ بتایا تھا کہ جب یہ 14 صیغے بنے تو ہر صیغے کی ایک ضمیر یعنی فاعل کی علامت ہے مخصوص، ہر صیغے کی۔ لیکن ضمیر جسے کہتے ہیں، ضمیر یا فاعل کی علامت، وہ 2 طرح کی ہے، یہ بھی بتایا تھا آپ کو۔ ضمیر یا تو بارز ہے، بارز یعنی انوری بیگم، بارز یعنی آشکار، ظاہر،
ظاہر ہے یا ضمیر مستتر ہے؟ مستتر ہے یعنی پوشیدہ ہے، تو ضمیر یا تو ظاہر ہے دکھائی دے رہی ہے یا مستتر ہے پوشیدہ ہے۔ تو بتایا کہ فعل ماضی میں، فعل ماضی کی گفتگو چل رہی تھی یہ، تو فعل ماضی میں فقط دو ضمیر مستتر ہیں، ہوا اور ہیا۔ ہوا کون سے صیغے میں؟ پہلے صیغے میں، ٹھیک ہے، جیسے ضربہ، ضربہ میں ہوا پوشیدہ ہے۔ ہیا چوتھے صیغے میں، ضربت، ضربت میں ہیا۔ اب اگر آپ سے کوئی یہ صیغہ دکھا کے پوچھنے لگے نا ضربت میں ضمیر کیا ہے، تو اس تے کو ضمیر مت کہہ بیٹھنا، انہوں نے بتا دیا ہے بار بار، یہ تے فعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل مؤنث ہے، لیکن فاعل یعنی ضمیر جو ہے اس میں اندر ہیا پوشیدہ ہے۔ تو 14 میں سے 2 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہے، مستتر ہے، لیکن باقی کتنے صیغے بچے؟ 12، 12 کے 12 میں ظاہر ہے، 12 صیغوں میں ضمیر ظاہر ہے، آشکار ہے۔ دیکھیے آپ، علما پہلا صیغہ تھا، اس میں ہوا پوشیدہ ہے، علما اس میں الف دکھائی دے رہا ہے، علمو میں واو دکھائی دے رہا ہے، علمت میں ہیا پوشیدہ ہے، تو علما اور علمت میں پوشیدہ ہے، باقی میں ظاہر ہے، ظاہر ہے۔ دیکھیے علمتا میں الف، علمنا میں نا، علمتا میں تا، علمتما میں تما، علمتم میں تم، علمتے میں تے، علمتما میں تما، علمتنا میں تننا، علمتو میں تو، علمنا میں نا۔ یہ فاعل کی علامت ہیں، ضمیر ہیں، فاعل کی علامت کہہ لیجئے یا ضمیر کہہ لیجئے۔ تو فعل ماضی میں فاعل کی علامت یعنی ضمیر کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے، آپ سے سوال جو کرے گا نا کوئی بھی، تو ایسے کرے گا کہ فعل ماضی میں ضمیر کی کیفیت بیان کیجئے۔ فعل ماضی میں لکھ لیجئے اس طریقے کے سوال جو آپ کو الگ سے لگیں، فعل ماضی میں ضمیر کی کیفیت بیان کیجئے۔ اس کا کیا مطلب ہوا سوال کا؟ سامنے والا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے ضمیر کس طرح سے ہوگی، کیسی ہوگی، کہاں ہوگی، کیا ہوگی، یہ ساری باتیں پوچھنا چاہ رہا ہے وہ آپ سے۔ تو آپ کہیں گی کہ فعل ماضی کے 14 صیغوں میں ضمیر جو ہے وہ سب کے اندر ہے، لیکن پہلے اور چوتھے صیغے میں ضمیر، پہلے میں ہوا اور چوتھے میں ہیا پوشیدہ ہے، باقی سب میں ضمیر بارز اور آشکار ہے، وہ یہ ہے۔ دوسرے صیغے میں الف، تیسرے صیغے میں واو، ظاہر والی علامتیں جو دکھا رہے ہیں، علمتا، پانچویں میں پھر الف، چھٹے میں نا، پھر ساتویں میں تا، پھر تما، پھر تم، پھر تے، پھر تما، پھر تننا، پھر تو اور پھر نا۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے فعل ماضی میں ضمیر کی کیفیت بیان کیجئے، تو اس کا مطلب وہ ضمیر کے بارے میں اس میں سب پوچھنا چاہ رہا ہے وہ آپ سے، کون کون سے صیغے میں ضمیر کیا ہے، کہاں پوشیدہ ہے، کہاں آشکار ہے، کون سی پوشیدہ ہے، کون کون سی آشکار ہے۔ سمجھیے انم زہرا، فردوس فاطمہ اور انوری بیگم جی، فہیم صاحب جی جی ٹھیک۔ تو ہم نے یہ بات پڑھی چوتھے میں اور پانچویں درس میں، چوتھے اور پانچویں درس میں ہم نے فعل ماضی، کیونکہ چوتھے درس میں فعل ماضی کے 6 صیغے غائب کے اس بارے میں گفتگو کی، پانچویں درس میں چوتھے درس میں فعل ماضی کے 6 صیغے شروع کے غائب کے اس کے بارے میں گفتگو کی، اور پانچویں درس میں باقی کے 8 صیغوں کے بارے میں گفتگو کی، اور آخر میں آ کے حروف اصلی اور حروف زائد کے بارے میں گفتگو کی، حروف اصلی کسے کہتے ہیں اور حروف زائد کسے کہتے ہیں، اور پھر وزن تولنے کا طریقہ بتایا حروف اصلی وہ حروف ہے کہ جو تمام ہم جنس کلمات میں تکرار ہوتے ہیں، بتا دیا آپ کو حروف ہم جنس کلمات کنہیں کہتے ہیں، ہم جنس کلمات کسے کہتے ہیں، اصل اور مشتق کسے کہتے ہیں۔ اصل یعنی وہ کلمہ ہے جس سے دوسرے کلمے بنتے ہیں، اور مشتق وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے بنے۔ اب جو ایک کلمے سے باقی بہت سے کلمے بنے، تو یہ بہت سے کلمے آپس میں ہم خانوادہ ہیں، فیملی والے ہیں، ایک دوسرے کی فیملی ہیں، ہم خانوادہ کہلائیں گے، ہم جنس کہلائیں گے، مشتقات کہلائیں گے۔ تو اب حروف اصلی وہ ہیں جو تمام مشتق کلمات جتنے بھی ہیں ان سب میں تکرار ہوتے ہوں، تو وہ حروف اصلی، جو بعض میں ہے بعض میں نہیں ہے وہ حروف زائد ہیں۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے سامنے دکھائی دے رہا نصر، یہ نصر سے کیا بنا؟ ناصر، منصور، نصیر، تو یہ ناصر، منصور، نصیر سب کائے سے بنے ہیں؟ نصر سے، مثال کے طور پر۔ تو یہ نصر آپس میں ہم خانوادہ ہیں یہ، تو یہ جب ہم خانوادہ ہیں تو اس میں نون سواد رے نصر میں بھی ہے، ناصر میں بھی ہے، منصور میں بھی ہے، نصیر میں بھی، نون سواد رے سب میں تکرار ہوا ہے،
تو نون سوادر حروف اصلی ہیں، باقی زائدہ ہیں. دیکھو نصر میں کچھ نہیں ہے، ناصر میں الف ہے، ناصر میں الف ہے، منصور میں نہیں ہے، منصور میں واو ہے، نصیر میں نہیں ہے، نصیر میں یا ہے، اس سے پہلے والوں میں نہیں ہے. لہٰذا یہ حروف زائد ہیں. باقی نون سوادر کیونکہ سب جگہ آپ پہ آیا ہے یہ اصلی ہیں. تو حروف اصلی اور حروف زائد کے بارے میں بتا دیا. پھر اس کے بعد وزن تولنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ حروف اصلی کے سامنے ترتیب سے فے عین لام کو رکھ دیجئے، وزن تول جائے گا. اور جو زائد حروف ہیں ان کو ایسے کا ایسے ہی اتار دیجئے وزن پہ. پھر یہ بتایا تھا کہ حروف اصلی میں پہلے حرف اصلی کو فاعل فعل کہتے ہیں، دوسرے والے کو عین الفعل اور تیسرے کو لام الفعل. اور اگر 3 حرف سے زیادہ اصلی ہے تو چوتھا حرف اصلی کو لام الفعل دوم، اور اگر 5 حرف اصلی ہیں تو 5ویں کو لام الفعل سوم، تیسرا لام الفعل. 3 لام الفعل کی تکرار ہو جائے گی اگر حروف اصلی 3 سے زیادہ ہیں تو. یہ بات ہم نے اب تک پڑھی. آج اس کی تمرین ہے. دیکھیے آسیہ رضوی آپ نئی آئی ہیں، اگر آپ یہ نحو مقدماتی اور صرف مقدماتی پڑھنا چاہ رہی ہیں، جیسے کہ آج 3 دن صرف مقدماتی چل رہی ہے، ہفتہ اتوار پیر اور منگل بدھ جمعرات نحو مقدماتی چلتی ہے، تو آپ کیونکہ یہ ابھی 5واں درس ختم ہوا ہے، آپ یوٹیوب پر جو چینل ہے ہم ریکارڈڈ درس ڈالتے ہیں، آپ اس پر درس پچھلے سن سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، تاکہ بہتر سمجھ میں آئے. دیکھیے پرسش و تمرین. اب یہاں پر سوال جواب. فعل ماضی دارائے چند صیغے است. وہی سوال، فعل ماضی کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ انوری بیگم 14، احسن انم 14 صیغے ہوتے ہیں. فہیم صاحب فعل ماضی کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14. یہ سوال ہے. دوسرا صیغہ ہے غائب. غائب کے صیغے، مخاطب کے صیغے اور متکلم کے صیغوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ فہیم صاحب غائب کے صیغوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6. غائب کے صیغوں کی 2 ہیں، مذکر ہوگا یا تو یا مؤنث ہوگا. پھر مؤنث بھی 3 طرح کا ہوگا، مذکر بھی 3 طرح کا ہوگا. یا تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ غائب 2 طرح کا ہوگا، یا تو فاعل وہ مذکر ہوگا یا مؤنث. مذکر 3 طرح کا ہوگا، مؤنث بھی 3 طرح کا. یا آپ سیدھا کہہ دیں کہ غائب کے 6 صورتیں بنتی ہیں: مفرد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. مفرد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. دونوں صحیح ہیں، دونوں طریقے سے صحیح ہیں. ایسے ہی پھر حاضر کے بتا دیجیے اور متکلم کے پھر بتا دیجیے. پھر یہ کہہ رہے ہیں نمبر 3 6 صیغہ مخاطب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. دیکھیے نمبر 3 6 صیغہ مخاطب. حاضر کے 6 صیغے و 2 صیغہ متکلم. فعل ذہابہ و کتبہ صرف کنید. ذہابہ اور کتبہ جو یہ 2 فعل ہیں، ان کی آپ کو گردان کرنی ہے حاضر کے 6 صیغے اور 2 متکلم کے. کیسے کریں گے؟ حاضر کے 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے گردان کرنا ذہابہ سے. علی اصغر حاضر کے 6 صیغے زور سے. ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتے، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. غائب کے سے شروع اور پوری گردان کریں 14 کے 14 صیغے تو ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتے، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. ٹھیک ہے انم؟ چلیے جی آگا. نمبر 4 4 دے صیغہ فعل ماضی نصرہ. نصرہ کی پوری گردان کیجئے. انم نصرہ سے گردان کریں گی. جی کیجئے. نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصر. ایک منٹ. نصرہ، نصرہ، نصرو. آپ نے پہلا نصرہ بھی نصرہ ہی کہا، دوسرا نصرہ بھی نصرہ ہی کہا، جبکہ دوسرے والے میں الف ہے. نصرہ، نصرہ. جی نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصر. نصرت، نصرت. سوری، نصرت، نصرتا، نصرنا. نصرتا نہیں، نصرتا، نصرتا. جی نصرت، نصرت، نصرنا. جی نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرت، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا. احسنتم.
علیما سے فہیم صاحب آپ فعل ماضی کی گردان کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علما، علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتے، علمتما، علمتن، علمتو، علمنا. نمبر 5 فاؤل فعل، عین الفعل اور لام الفعل کو ان فعلوں میں مشخص کیجئے. انوری بیگم بتائیے علیما میں عین الفعل کیا ہے؟ علیما میں عین الفعل لام. فاؤل فعل کیا ہے؟ عین. لام الفعل کیا ہے؟ احسنتم. حروف اصلی میں پہلے والے حرف اصلی کو فاؤل فعل کہتے ہیں، دوسرے والے کو عین الفعل، تیسرے کو لام الفعل. احسنتم. نمبر 6 تمرین دیکھیے. چہاردے صیغہ فعل ماضی دارائے چند ضمیر و بارز است. فعل ماضی کے 14 صیغوں میں سے علی اصغر کتنے صیغے ضمیر بارز رکھتے ہیں؟ آشکار والی ضمیر 12 صیغے. اور کتنے صیغے ضمیر مستتر ہے؟ 2. کون کون سے میں مستتر ہے انوری بیگم؟ درچ صیغائی اس فعل ماضی نشانہ فاعل، فاعل کی علامت مستتر یعنی پنہان ہے یعنی پوشیدہ ہے. فعل ماضی کے کون سے صیغوں میں فاعل کی علامت ضمیر پوشیدہ ہے؟ پہلے اور چوتھے میں. پہلے میں کیا پوشیدہ ہے؟ ہوا اور چوتھے میں ہیا. احسنتم احسنتم. ضربہ میں ہوا، ضربت میں ہیا. احسنتم بہت خوب. نمبر 8 نشانہ فاعل، فاعل کی علامت یعنی ضمیر در فعل ہے قرآنی ذیل قدامت. یہاں پہ آپ کو صیغے دے رکھے ہیں، فعل قرآن سے نکال کے فعل لا رکھے ہیں یہاں پر. ان میں آپ کو ضمیریں بتانی ہیں. بتائیے انوری بیگم کتبنا میں کیا ہے؟ ضمیر. کتبنا میں نے لکھا، ہم نے لکھا. کتبنا ہم نے لکھا، اس میں ضمیر کیا ہے؟ الف. الف. ہم نے لکھا. یہ دیکھ لیجیے متکلم کا صیغہ ہے نا. کتبتو، کتبنا 14واں صیغہ ہے نا ہے اس کے اندر. نا، نون علی زبر نا، نا ضمیر ہے. انعام کذابہ میں کیا ہے ضمیر؟ فاعل کی علامت ضمیر کیا ہے کذابہ میں؟ اس نے جھوٹ بولا. ہوا. ہوا. احسن. تو علی اصغر صدقو میں ضمیر کیا ہے؟ واو. کذبت میں فہیم صاحب ضمیر کیا ہے؟ ہے پوشیدہ ہے. اس ایک عورت نے جھوٹ کہا. حرستا میں کیا ہے علی اصغر ضمیر؟ تے تا، تے زبر. فعلتا میں علی اصغر فرقان. انوری بیگم خرجتم میں کون ہے ضمیر؟ تم. تم. امرنا میں انعام، امرنا میں ضمیر کیا ہے؟ نا. نا. فہیم صاحب خرجنا میں ضمیر کیا ہے فاعل کی علامت؟ نون. نون زبر نا. ٹھیک. بلغا میں انوری بیگم کیا ہے ضمیر؟ بلغا. الف. الف. احسن. تم چونکہ دوسرا صیغہ ہے بلغا، بلغا تثنیہ کا صیغہ ہے. بصر تو، بصر تو میں نے دیکھا. بصر تو علی اصغر اس میں ضمیر کیا ہے؟ تو. تو. ترکنا میں ضمیر کیا ہے انم؟ انم انم جی آپ بتائیے فہیم صاحب ترکنا میں ضمیر کیا ہے؟ نون. نون زبر نا. تو یہ کون سا صیغہ ہے ترکنا؟ جمع مؤنث حاضر. حاضر یا جی جمع مؤنث حاضر. غائب کا تو نہیں ہے؟ گردان کر لو. ترکا، ترکا، ترکو، ترکت، ترکتا، ترکنا جمع مؤنث غائب ہے. ترکتنا ہے وہ حاضر کا صیغہ. ترکتنا. جی جمع مؤنث غائب. ہاں جمع مؤنث حاضر میں تننا ہے، جمع مؤنث غائب میں نا ہے. دھیان سے. نمبر 9 فعل ہے ذیل را بے فارسی ترجمے کنی. نیچے کے جو افعال ہیں ان کا فارسی میں ترجمہ کیجئے، لیکن آپ اردو میں کر دیجئے. ذہبا، ذہبا
گیا وہ ایک مرد. جی ذہبت گئی وہ ایک عورت. ذہبتا گیا تو ایک مرد. ذہبتے گئی تو ایک عورت. ذہبتو گیا میں ایک مرد یا ایک عورت. نصرا مدد کی ان دو مردوں نے. نصرتا مدد کی ان دو عورتوں نے. نصرتما مدد کی تم دو مردوں نے اور دو عورتوں نے بھی. نصرتما ہی آئے گا, مدد کی تم دو عورتوں نے. نصرنا مدد کی ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا سب عورتوں نے. نصرنا مدد کی ان سب عورتوں نے. نصرتم مدد کی تم سب مردوں نے. نصرتنا مدد کی تم سب عورتوں نے. ٹھیک ہے. نمبر 10 فعل ہے ذیل رب عربی. عربی بنانی ہے کہ وہ مرد گئے, وہ سب مرد گئے. رفتن ذہبو وہ سب عورتیں گئیں. ذہبنا تم سب عورتیں گئیں. ذہبتنا نہیں, آن مردان شما مردان. رفتن وہ سب مرد گئے. ذہبو رفتی تم سب مرد گئے. ذہبتم وہ دو عورتیں. آن دو زن گئیں وہ دو عورتیں گئیں. ذہبتا وہ سب عورتیں گئیں. ذہبنا ٹھیک ہے. تم دو مرد گئے. ذہبتما میں گیا. ذہبتم ذہبتو میں گیا. رفتی تم دو عورتیں گئیں یا تم سب گئیں تو ذہبتنا تم دو عورتیں گئیں. ذہبتما ہم گئے. ذہبنا. اب یہاں پہ یہ وہ بڑی افواہ ہے. چلیے ٹائم ہو گیا انشاءاللہ, باقی بری ہوئی کل حل کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.